السلام علیکم، میاں سیف الرحمان حاضر خدمت اپنے یوٹیوب چینل فیئر اینڈ اسکوئر کے ساتھ۔ آپ سے گزارش ہے اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں تاکہ ہم آپ کے پاس جو معلومات ہیں ان سے استفادہ کر سکیں۔ آج ہم بات کریں گے یہ جو غداری کے اور حب الوطنی کے سرٹیفکیٹس صحافیوں کے حوالے سے جاری کیے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پر، اور صحافی کمیونٹی خود بھی تقسیم ہے، اور اس میں کچھ لوگوں نے باقاعدہ خود کو زیادہ شاہ سے زیادہ وفادار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، شو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کچھ ایسے لگ رہا ہے کہ ہمارے ہاں کچھ اداروں کے اگر کچھ عہدیداروں کی کچھ غلطیوں کا میں کچھ کے لفظ پہ غور کریں آپ، میں کہہ رہا ہوں کچھ اداروں کے کچھ عہدیداروں کی کچھ غلطیوں کو ایکسپوز کرنے کا اگر کوئی کام کرتا ہے صحافی، اس کو غدار بھی کہا جا رہا ہے، اس کو ملک دشمن بھی کہا جا رہا ہے۔ پھر اس کو ساتھ ساتھ یہ سوال کیے جا رہے ہیں کہ اچانک اس میں جرأت کہاں سے آ گئی؟ بھئی کس چیز کی جرأت، کس چیز کا کوئی مسئلہ یہ بن گیا ہے، اور کس چیز کے لیے جرأت ہے؟ ہم سب پاکستانی نہیں ہیں کہ پاکستان میں بسنے والے صحافی، فوجی، سول، سیاستدان، پارلیمنٹیرینز، انجینئرز، ڈاکٹرز، پروفیشنلز، ٹیچرز، مزدور، کسان، تمام لوگ، غرض کے جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ کسی بھی پیشے سے منسلک ہیں، کسی بھی برادری سے ہیں، کسی بھی کمیونٹی سے ہیں، کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہیں، جو پاکستان میں بسنے والے، پاکستان کی شہریت رکھتے ہیں، کیا وہ سب برابر نہیں ہیں آئین کی روح میں اور اسلام کی روح میں؟ کیا اسلام تمام مسلمین کو برابر کے حقوق نہیں دیتا؟ پھر یہ اونچ نیچ کا فرق کیسا؟ پھر یہ تقسیم رائٹ اور لیفٹ کی کیسی؟ پھر یہ تقسیم پرو اسٹیبلشمنٹ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی کیسی؟ کیا ہم یہ کس کرائسس میں آگے جا رہے ہیں اس میں؟ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج احمد میر پر کیپٹل ٹاک میں پابندی لگی، اور اگر کہیں سے پابندی لگی جس کا ابھی تک ثبوت سامنے نہیں آیا، اگر کہیں سے کوئی ٹیلی فون گیا ہے کسی طاقتور عہدیدار کا اس گروپ کو، جو کیپٹل ٹاک کو، جیو گروپ کو، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دنیا کو بتا دینا چاہ رہے ہیں کہ جی یہ اس کا رد عمل آئے گا۔ بھئی اگر وہ بات غلط کر رہا ہے احمد میر، تو رد عمل کی کیا ضرورت ہے؟ بلکہ بعض اوقات تو جیسے ہم صحافی کہتے ہیں کہ اگر کوئی خبر غلطی سے شائع ہوگی، تمام تر تحقیق کے باوجود، ورشن لینے کے باوجود، تو اس کی تردید نہ شائع کی جائے، تاکہ وہ تردید سے بھی وہ بات جو چند لوگوں سے چھپی ہوتی ہے، مخفی ہوتی ہے، وہ ہائی لائٹ ہو جاتی ہے، وہ نمایاں ہو جاتی ہے۔ احمد میر نے کچھ تجاوز تو کیا، اس میں کوئی شک نہیں، کہ اتنا ایک دم غصے کا اظہار کرنا، اور وہ بھی ایک پاکستان کی ایک ایسے ادارے کے لیے جس نے پاکستان کی تحفظ کی قسم کھائی ہوئی ہے۔ اور میں تو بلکہ 2-3-4 مرتبہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں کورسز کیے، اور بڑی ہم آہنگی دیکھی میں نے مسلح افواج اور سول کے لوگوں کے مابین، صحافیوں کے مابین۔ میں بھی ایز صحافی وہاں شریک ہوا، بلکہ مجھے ایکسرسائز قومی سلامتی کا صدر بنایا گیا۔ یہ بڑی ایک اہمیت دی گئی ایک صحافی کو وہاں پہ، اور وہ مسلح افواج کا ادارہ ہے، بھلے وہ ایک تعلیمی ادارہ ہے، تحقیقی ادارہ ہے، نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی، جو امریکہ کی بھی نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کی ٹکر کا ادارہ ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں کو زیادہ پروان نہیں چڑھانا چاہیے، اس تقسیم کو، ان نفرتوں کو، بلکہ ہمیں بطور صحافی جو ہمارا ایک زیادہ، میں سمجھتا ہوں ایک فریضہ ہے باقی اداروں کی نسبت، کہ ہم جوڑیں اس ملک کو، اس کے اندر جو رنجشیں ہیں وہ ختم کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ گزارش ہے کہ یہ جو اتنی فراوانی سے سرٹیفکیٹ جاری کیے جاتے ہیں، جیسا مجھے بھی کسی صاحب نے ایک مرتبہ بتایا، میرے ایک رپورٹر تھے جو آج کل چیف ایڈیٹر ہیں، کسی اخبار کے مالک بھی ہیں، وہ کہنے لگے، میں اس کا باس تھا، تو کہنے لگے سر میں ایک جگہ سے ہو کے آیا ہوں، اور جگہ سے بھی مراد وہی کوئی طاقتور ادارے کے دفتر کا ذکر کرتے تھے۔ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ اپنی طرف سے کہنے کہ جی آپ کے نام کے آگے لکھا ہوا ہے کہ جی یہ بڑے محب وطن ہیں۔ میں کہ یار یہ اس کی ضرورت کیا ہے؟ مجھے سرٹیفکیٹ کی، میں ہوں ہی محب وطن، میں ٹڈو محب وطن ہوں، میں اپنے وطن سے پیار کرتا ہوں، میں اپنے دین سے پیار کرتا ہوں، اپنی افواج سے پیار کرتا ہوں، اپنے لوگوں سے، ہم وطنوں سے پیار کرتا ہوں، یہاں کے سیولینز کو، کسانوں کو، اور ان میں کوئی فرق نہیں دیکھتا۔
اہمیت ہے سب کی، لیکن اہمیت کو ہم اس قوم کو کیوں نہیں اہمیت دیتے؟ اس قوم کے باقی لوگوں کو جو باقی اداروں کے باہر بیٹھے ہیں وہ بھی اتنے ہی اہم ہیں۔ یہ اہمیت کم اہمیت، میں اچھا تو برا، یہ خدا کے واسطے یہ تو دین اسلام سے بھی آپ خارج ہونے والی بات کر رہے ہیں۔ اس سے نکلیں اور ایک اچھے معاشرے کی تشکیل دیں خدا کے لیے۔